السلام علیکم، ہارون انجم آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ماہنور فیاض۔ ہمارے ساتھ ہارون صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم پروگرام میں عدالتی نظام پہ گفتگو کریں گے اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چینجز ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہارون صاحب بتائیے گا، تمام حکومتی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلا تنظیمیں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے استعفے کا، کیا چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ دیں گے؟ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے آنے والا فیصلہ آئین کو برطرف نہیں کر سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کل ایک تاریخ ساز سٹیٹمنٹ پاس کی ہے اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انتہائی شدید مشکلات ہیں۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سول سوسائٹی، وکلا تنظیمیں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان پر شدید قسم کے اعتراض کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بینچ کا حصہ تھا، میں کبھی بینچ سے علیحدہ نہیں ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے ٹی روم میں یہ طے ہوا تھا کہ جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو میں بینچ کا حصہ ہوں گا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام سماعت کے دوران یہ تاثر دیا کہ جیسے میں خود بینچ سے علیحدہ ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جھوٹ بولتے رہے، حقائق کو چھپاتے رہے اور دوران سماعت غلط بیانی کرتے رہے۔ یہ انتہائی سیریس قسم کا مس کنڈکٹ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ہے، اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا سپریم کورٹ کے اندر سے ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کو ایک متنازعہ کیس کی سماعت کے دوران اپنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان کو مستعفی ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو پریشر ہے وہ اس پریشر کو نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ جو ان کا چیف جسٹس آف پاکستان برقرار رہنا کسی بھی طرح پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند ہے۔ ہارون صاحب، قومی سلامتی اجلاس میں اہم پیغام کس کے لیے تھا اور قومی سلامتی اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اور اس اجلاس میں یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو دہشت گردوں کو آسانی کے ساتھ پاکستان کے جو ایک بڑے صوبے خیبر پختونخوا میں ان کو وہاں پر رہنے کی، آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی، ان کے ساتھ نرمی برتی گئی، یہ پالیسی انتہائی جو ہے وہ تشویشناک تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جب خیبر پختونخوا میں تھی اور وہاں کور کمانڈر پشاور جناب فیض حمید تھے، تو یہ تاثر زبان زد عام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور ایک انتہائی اہم بات کی ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے سربراہوں کے خلاف بیرونی سپانسرڈ میڈیا کمپین پر بھی انتہائی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور اس ڈرٹی کمپین کو قومی سلامتی کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان ہے وہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور کسی بھی طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے دفاعی ادارے کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے درمیان اور افواج کے درمیان جو ہے خلیج قائم نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس اعلامیے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے جو سوشل میڈیا کے آپریشنل ہیڈ تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا
اور جو انہوں نے فیس بک پر، ٹویٹر اور دوسری سوشل میڈیا اپلیکیشن پر وہ جو ہے افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اس پر بھی معذرت کی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ آپ کے خیال سے ابھی بھی کسی قسم کا شک و شبہ ہے کہ انتخابات ہوں گے یا پھر ڈیلے ہو جائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے اپنا ایک اجلاس طلب کیا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو الیکشن کا شیڈول جاری کیا ہے اس کو منوعاً تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے معاملات کو آگے بڑھایا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی کل تقریباً 10 ارب سے زائد کے جو فنڈ جاری کر دیے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت میں موجود ہے، وکلاء ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہی، کیونکہ بینچ میں موجود 9 میں سے 6 ججز جو اس بینچ کا حصہ تھے جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، ان تمام ججز نے اس از خود نوٹس کو 4-3 سے مسترد کر دیا تھا۔ اطہر من اللہ کے تفصیلی فیصلے کے بعد یہ چیز سٹیمپ ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ، جس نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور تمام ججز نے تحریری فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 سے چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے جو اختیار ہے، یا جو اس کیس کے حوالے سے انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا، اس کو مسترد کرتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 4-3 کا فیصلہ ہے، اور 4-3 کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اس کیس کی سماعت اور اس کے از خود نوٹس کو مسترد کر دیا گیا ہے، یعنی جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ کہیں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور تمام حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فیصلہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر الیکشن کی بات کرنا جو ہے وہ بیکار ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا حکومت ان کے ساتھ اب مذاکرات کرے گی یا پھر وقت ختم ہو چکا ہے؟ جی، عمران خان پچھلے کچھ دن سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت پاکستان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی کروانا چاہتی ہے۔ پچھلے دنوں جو زمان پارک میں ہوتا رہا، وہاں پر آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، ان کے اہلکاروں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کیا، اور عمران خان کی پیشیوں کے دوران جو ہے عدالتوں پر حملے کیے گئے، اور اس کے بعد جو ان دنوں میں عمران خان جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ان کا یہ تھا کہ بھئی وہ موجودہ حکومت کو جو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب عمران خان پر جب پریشر آیا ہے، جب ان کے سہولت کار جو ہے وہ ان کو پریشانی شروع ہوئی ہے، اور جو سپریم کورٹ کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور ان کو مسلسل اپنے اوپر قائم مقدمات میں روزانہ کسی نہ کسی جو عدالت ہے اس میں پیش ہونا پڑ رہا ہے، اور جس طریقے سے پارلیمنٹ نے اتحاد کے ساتھ جو ہے پوری قوت کے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور جو پچھلے دنوں اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے ان کے سربراہوں کا اجلاس ہوا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں محمد شہباز شریف کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو پارلیمنٹ نے ایکٹ کیا ہے اس ایکٹ نے عمران خان کو پیچھے دھکیلا ہے، اور اب عمران خان خود مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کے لیے وقت کا تعین کیا جائے،
اور اسد کیسر صاحب بھی اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کی جائے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بات چیت کا وقت گزر چکا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پارلیمان نے جس بھرپور طاقت کے ساتھ اور حکومت میں موجود تمام اتحادی جماعتوں نے جس طرح وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر پارلیمان کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے قرارداد پیش کی ہیں، اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت عمران خان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ عمران خان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان پر جو قائم مقدمات ہیں اور عدالتیں ان کا بہت جلد فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، اور آنے والی پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا رول ایک محدود ترین رول ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے جو سہولت کار ہیں، کیا وہ بھی اس وقت خطرے میں ہیں؟ ان کی بھی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں؟ جی، سپریم کورٹ عمران خان کو جو سب سے زیادہ سہولت ہے نا، جب سے 2011 سے عمران خان کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو عمران خان کو سب سے زیادہ سہولت پاکستان کے عدالتی نظام نے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے مہیا کی ہے۔ آپ ابھی دیکھیں کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز نے عمران خان کی محبت میں یا ان کی سہولت کاری میں پوری کی پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت آئینی بحران ہے، اور جو عمران خان کے سہولت کار ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور کیونکہ جو پیچھے والی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کرنے میں مصروف تھی، اور 2017 سے جو عدالتی اسٹیبلشمنٹ میاں محمد نواز شریف کی نااہلی سے لے کر سپریم کورٹ کے پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں ان کے حوالے سے جو از خود نوٹس ہے، اس کیس تک سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل عمران خان کو سہولت کاری مہیا کر رہی ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان مستعفی ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، یا سپریم کورٹ کے تمام ججز جو اس وقت اکثریت میں ہیں انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عمر عطا بندیال کے کردار پر، ان کے متکبرانہ رویے پر جس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ سے بھی عمران خان کو جو سہولت کاری میسر تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور پھر اس سہولت کاری ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو گرفت میں لایا جائے گا کہ کس طرح یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور خلاف ورزی کرتے ہوئے کس طرح ایک مخصوص پارٹی اور اس کے سربراہ کو جو ہے اس کے حق میں جو ہے ناجائز فیصلے کرتے رہے ہیں۔ سر، صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے عدالتی اصلاحات بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کی معلومات کے مطابق آگے کیا ہونے جا رہا؟ دیکھیں، صدر پاکستان کا رویہ جو ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ وہ صدر پاکستان نہیں، بطور PTI کے ایک کارکن کی طرح جو ہے وہ اپنے آفس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہ معاملہ میرے پاس آئے گا تو میں اس پر سوچ و بچار کر۔ اب دیکھیں، پارلیمان کی واضح جو اکثریت ہے انہوں نے عدالتی اصلاحات بل کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اور صدر پاکستان پابند ہے کہ وہ اس پر دستخط کریں، لیکن انہوں نے وہ بل دوبارہ جو ہے پارلیمان کو بھیج دیا ہے کہ پارلیمان اس پر نظر ثانی کرے، لیکن اس بل پر دوبارہ رائے شماری ہوگی، دوبارہ قرارداد پاس ہوگی، اور پھر یہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا، اور پھر اگر صدر اس پر جو ہے دستخط نہیں بھی کریں گے تو یہ جو قانون ہے یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ تو صدر پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنے آفس کا، کیونکہ وہ پاکستان کے صدر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ عمران خان کی محبت میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں،
اور وہ جو ہے معاملے کو طویل کرنے کے لیے، طوالت دینے کے لیے جو ہے وہ غلط قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا وقت بھی بہت کم ہے اور کچھ ماہ وہ صدر پاکستان ہے، اس کے بعد ان کو بھی پھر آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سر، معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کیا عید سے پہلے پاکستانی عوام کو کوئی خوشخبری ملنے جا رہی ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ابھی ایک معلومات یہ آئی تھی کہ پاکستان نے 2022 اور 2023 کا جو مالیاتی سال ہے، اس سال کے اندر پاکستان نے 23 ارب ڈالر کے قرضے جو ہے وہ ادا کرنے تھے۔ تو الحمدللہ پاکستان نے تقریباً 20 ارب ڈالر کے قرضے جو ہے وہ ریٹرن کر دیے ہیں، اور تمام قرضے جو ہے وہ اپنی جو مدت تھی یا جو اس کا ٹائم فریم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کیے جا چکے ہیں۔ کسی قرضے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوئی، اور ابھی چائنا نے پاکستان کے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ اوور رول کیے ہیں، اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب بھی جو ہے پاکستان کو 2 ارب ڈالر جو ہے نا مزید دینے جا رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تقریباً 11 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ موجود ہے، اور جو پچھلے تقریباً 2-3 ماہ پہلے صرف 3 ارب ڈالر رہ گئے تھے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو معیشت ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل ایک جو بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان اپنی تمام ادائیگیاں بھرپور طریقے سے اپنے جو مقررہ وقت ہے اس پر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ لیکن اگر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یا موجودہ آئینی بحران ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، یہ جتنا جلد از جلد یہ جو ہے سیٹل ہوگا تو معیشت اتنی ہی جلدی بہتر ہوگی۔ بہرحال عید سے پہلے ایک بڑی خبر چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کی شکل میں پاکستانی قوم کے سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب کا بطور چیف جسٹس رہنا اس وقت پاکستان کے معاملات کو زیادہ گھمبیر کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہیں، کیونکہ ان کے تمام ساتھی ججز جو ہے ان پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات اور موضوعات کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔